ہماری نمازوں میں ایک زیادہ تر سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہمیں نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، تو ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان ادھر ہی آ کے حملہ کرتا ہے جہاں پہ اس کو ایمان کچھ نظر آتا ہے، اور جہاں پہ ایمان ہو ہی نہ۔ اور ان وسوسوں کے پیچھے ایک اور بھی بنیادی بات ذہن میں رکھیے کہ کسی نہ کسی حد تک ان وسوسوں کے آنے کے پیچھے ہماری باقی ساری زندگی بھی ہوتی ہے۔ یعنی ہم معاملات میں، کاروبار میں اتنے زیادہ اس میں انہماک سے لگے ہوئے ہیں کہ نماز میں آنے کے بعد بھی ہمارا کاروبار ہی ہماری نمازوں میں چل رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک بات مشہور بھی ہے کہ امام صاحب نے نماز کرائی اور بعد میں مقتدیوں میں سے کسی نے کہا جی کہ 3 رکعتیں پڑھائی ہیں، کسی نے کہا 4 پوری ہو گئی ہیں۔ اب اختلاف ہو گیا جی نماز ہوئی کتنی ہے؟ تو ایک صاحب کہنے لگے جی ابھی 3 رکعتیں ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ کے پاس کیا لاجک دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا میری 4 دکانیں ہیں، میں ہر رکعت میں ایک دکان کے بارے میں سوچتا ہوں، ابھی 3 دکانوں پہ پہنچا تھا تو سلام کا ٹائم ہو گیا۔ تو ہمارا زیادہ تر یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے، اپنے خیالات کو اس حد تک محدود کیجئے کہ کم از کم جب آپ بارگاہ خدا بندی کی آپ وہاں پہ آئیں، آپ پیشی کے لیے آ جائیں، تو پھر کم از کم آپ ساری چیزوں سے مستغنی ہو کے، بے نیاز ہو کے، کلی انہماک کے ساتھ آپ کی توجہ، آپ کی سوچ اسی ذات کے ساتھ لگ جانی چاہیے۔ لیکن اگر وسوسے آ جاتے ہیں تو ایک صحابی جن کا نام حضرت عثمان بن ابو العاص تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں شیطان آ کے میری نماز کو خراب کر دیتا ہے، وسوسے دلاتا ہے، میں جب پڑھتا ہوں قرات کرتا ہوں مجھے وسوسے آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شیطان یقال لہ خنزب، یہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے، خنزب نامی شیطان ہے۔ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ، اور جب تمہیں احساس ہو ان وسوسوں کا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کر۔ نماز کے دوران میں وسوسے اور خیالات اگر زیادہ آ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کیا فرمایا؟ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ، شیطان کو بھگانے کی یہ بہترین دعا ہے۔ اسی لیے جب غصہ آئے تو حدیث میں آتا ہے یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے، اور غصہ بھی آئے تو یہی دعا پڑھنی چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو آپ نے فرمایا فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ وَادْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، اور 3 بار اپنے بائیں طرف دھتکار دو، تھوڑی تھوڑی سی، جیسے تھوک پھینکی جاتی ہے۔ نماز کے اندر کی بات کر رہا ہوں، یہ حدیث مبارک ہے۔ اگر خیالات بہت زیادہ آ رہے ہیں تو آپ اپنے بائیں کندھے کی طرف اس انداز میں 3 بار آپ تھوک پھینکیں گے تھوڑی سی۔ فقال، حضرت عثمان بن ابو العاص بیان کرتے ہیں ففعلت ذلك فذهبه الله عني، جب میں نے یہ عمل کیا تو مجھ سے یہ وسوسے آنا بند ہو گئے۔ اور نماز کے اندر وسوسے آنا یہ کوئی اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ آپ کی نماز ہی قبول نہیں ہو رہی یا آپ نماز پڑھنے ہی چھوڑ دیں۔ ایک صاحب مجھے ملے اور وہ کہنے لگے جی میں نماز اس لیے بھی نہیں پڑھنے آتا کہ ساری نماز میں تو میں ادھر ادھر کی باتیں سوچتا رہتا ہوں۔ تو یہ کوئی عذر بہانہ نہیں ہے۔ نماز کے دوران میں اگر وسوسے آتے ہیں تو اس کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیں۔